أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على وعلى محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما آقایون و خانم‌ها؟ بھلے بلی ما خوبی خوبی. شما خوبی. خوبم. خوبم. صبح زیبای شما بخیر. صبح زیبای صبح شما هم زیبای شما بخیر. هم بخیر آقا. انشاءالله همیشه زندگی پربرکتی، روز خوبی و جسم خوبی داشته باشید و شما هم همیشه شما هم همچنین. همچنین آقا. همیشه در پناه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشید. شما هم شما همچنین. سلامت باشید. زنده باشید. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں. کتاب صرف سادہ میں کس چیز کے بارے میں؟ جمع کے بارے میں بات چل رہی تھی، جو کہ ہم نے بتایا تھا کہ جمع 3 قسمیں ہوتی ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر. یہ تینوں جمع کی تعریفیں اور قسمیں اور احکام ہم نے پڑھے تھے. پھر جمع مکسر سے ریلیٹڈ ایک گفتگو تھی کہ جمع مکسر یا قلت ہوتا ہے یا جمع مکسر. قلت یعنی جو 3 سے 10 تک پہ دلالت کرتا ہے جی، اور اس کے 4 وزن ہیں. زیادہ تر 4 وزن پہ جمع قلت آتا ہے. افعلا و افعال کیا کیا ہے؟ فعلا جیسے علمت، ٹھیک ہے، اشکر افعول کے وزن پہ، افعال کے وزن پہ. بہرحال اور جو جمع مکسر ہے وہ 3 سے اوپر سب پہ. جمع تکسیر ایک ہے، جمع قلت ایک ہے، جمع کثرت سے کثرت تکسیر، ٹھیک ہے، جو 3 سے اوپر جس پر بھی. پھر اس کے بعد بتایا تھا جمع اس کا 4 وزن بتایا، لیکن جمع تکسیر کے جو ہیں باقی وزن جو ہے باقی بچتے ہیں جمع مکسر کے، وہ جمع تکسیر ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ کبھی کبھی جمع کو دوبارہ سے جمع بنایا جاتا ہے. جمع کو دوبارہ سے جمع بنایا جاتا ہے. جمع کو جمع بنایا جاتا ہے. آپ وہ جمع کو جب جمع بنایا جاتا ہے تو اسے جمع کو جمع کہیں گے نہیں. آپ کبھی کبھی جمع مکسر بنایا جاتا ہے، کبھی کبھی جمع مکسر اور کبھی جمع سالم ہے نہیں. کبھی کبھی ایک جمع کو دوبارہ جمع بنایا جاتا ہے، جمع کو دوبارہ جمع بنایا جاتا ہے. اب وہ دوبارہ جو جمع بنایا جاتا ہے، ابھی جمع فرق نہیں کرتا کون سا جمع ہے، جمع مکسر ہے یا جمع جو بھی ہے، یہ جمع تکسیر پہ بنایا جاتا ہے جی. نہ بعض جمع کو جمع بنایا جاتا ہے، یا تو جمع مکسر بناتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جی. اب قلب کی جمع کیا ہے؟ ابھی جمع ہے، جمع کو جمع مکسر بنا دیا. جی جمع کو جمع بنا دیا. جمع کو یا مثال کے طور پر بینک ہے، کیا ہے؟ بینک کی جمع کیا ہے؟ بیوت. اب بیوت کی جمع بنا دی. اب تو جمع خالی ہے نا جی. تو ہم سب جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ اسے جمع کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جمع. اب اس جمع کو جو دوبارہ جمع بنایا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ جمع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جمع کیا کہتے ہیں یہ؟ جمع الجمع. جمع الجمع ورڈ سے نکل آ رہا ہے، یعنی جمع
جم کی جم جم کی جم جم جب کوئی جم نہیں کیا ہے جم الجم جمع جم اب انہوں نے نقطہ یہ بیان کیا کہ کسی جمع کو اگر ہم دوبارہ اور پھر سے جمع بنائیں جمع مکسر بنائیں یہ کیا بنائیں جمع جم مکسر بنایا تو اسے ایک نام اور دیا ہے اسے ایک نام اور دیا ہے منتحل جموع کیا دیا ہے جم منتہل منتحل جمع منتحل جموع بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جم منتہل جم جم منتہل جمع جمع منتحل تو اس کا مطلب اگر اس کو نہیں کہیں گے کبھی آپ کہیں گے اس کو بھی یہ بھی کیا جمع الجم یہ بھی ہے جمع الجم یہ بھی ہے تو جمع کا جمع بنایا گیا ہے تو اگر اس کو جمع الجم کو جمع منتحل جموع کہتے ہیں تو اسے بھی کہیں گے نہیں اگر جمع الجم جمع مکسر ہو یہ کہیے اگر جمع الجم جمع مکسر ہو یعنی جمع کو دوبارہ جمع مکسر بنائیں تو اس کا جمع الجم تو ہے ہی اسے جمع منتحل جموع بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جمع اور اس کے دو وزن ہیں اس کے دو وزن ہیں اس کے دو وزن ہیں کنہیں دو وزن پہ آئے گا افاعل اور افاعیل افاعل اور افعیل افاعل اور افاعیل دیکھا آپ نے تو جمع منتحل جی کہتے ہیں جب کسی جمع کو پھر سے جمع بنایا جائے جی اور وہ جمع مکسر بنایا جائے تو اسے جمع الجم اور صیغہ منتحل جموع بھی جمع منتحل جموع بھی کہتے ہیں اس کے دو صیغے ہیں افاعل و افاعیل یعنی جب بھی کوئی جمع دوبارہ جمع مکسر بنائی جائے تو انہیں دو وزن پائے گا جیسے اکلب اکالب اکالب اکالی افاعیل تو وزن پہ نہیں ہے جی یہ کہنا چاہ رہے تھے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ نہیں اس نقشے سے جی آغا پھر جی یہ اب کہہ رہے آ ہیں گیا لکھ لیا پھر ایک نقطہ بتا رہے ہیں پھر یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کیا صیغہ منتحل جموع کیا کہتے ہیں صیغہ منتحل جموع یہ ہے جب صیغہ منتحل جموع اب اس جیسا جو بھی وزن ہوگا افاعل اور افاعیل جیسا جو بھی وزن ہوگا اسے بھی صیغہ منتحل جموع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جمع منتحل جموع کے جیسے جتنے بھی وزن ہیں انہیں صیغہ جمع کہا صیغہ منتحل جموع کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے صیغہ منتحل جموع پوائنٹ لکھ دیتا ہوں پوائنٹ کر کے لکھ لیتے ہیں یہ جمع سالم میں اس کی بات چل رہی ہے جمع کو دوبارہ جمع بنایا جمع مکسر جمع کو دوبارہ بنایا جمع سالم یہ کہہ رہے ہیں جب کسی جمع کو جمع بناتے ہیں تو جمع مکسر بناتے ہیں جمع کو جمع مکسر جمع کو جمع مکسر بات وہاں کی نہیں ہے بات یہاں کی ہے جمع کو جمع مکسر جمع کو جمع سالم ٹھیک ہے یہ اس کی بات نہیں چل رہی ہے اس لیے تاکہ گڑبڑ نہ کریں تو جیسے ابھی کرتی کبھی کبھی کسی جمع کو دوبارہ جمع بنایا جاتا ہے یا تو جمع مکسر بنایا جاتا ہے جمع سالم اگر جمع مکسر کسی جمع کو جمع مکسر بنایا جا رہا ہے دوبارہ جمع بنایا جا رہا ہے جمع مکسر اسے صیغہ جمع منتحل جموع نا جمع منتحل جموع صیغہ نہیں جمع منتحل جموع یہ کیا ہے جمع منتحل جموع کے وزن ہیں اب بتا رہے ہیں اور جتنے بھی وزن جمع منتحل جموع کے جیسے ہیں انہیں صیغہ منتحل جموع کہا جاتا ہے
کیا کہا جاتا ہے؟ آئیے مثال کے طور پر صیغہ مترجم پوائنٹ کر کے لکھ دیتا ہوں، اوپر لکھوں تاکہ نیچے روشنی اوپر لکھ دیتا ہوں، مگر اوپر جگہ نہیں لکھ دیتا ہوں۔ پوائنٹ کوئی سا بھی جہاں کوئی سا بھی جام جو جمع منتحل جمع کے دو وزن ہیں، جب منتحل جمع کے ادھر دیکھو جمع منتحل جمع کے دو وزن ہیں نا، اب آپ دیکھیں کوئی سا بھی جام جمع منتحل جمع کے دو وزن کے جیسا ہو، اس جیسا جو بھی ہوگا، ان دو کو جیسا جو بھی ہوگا، کوئی سا بھی جمع ہو جو جمع منتحل جمع کے دو وزن جیسا، تو یہ نہ ہو دو وزن جیسا ہو، یعنی تو اسے منتحل جمع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صیغہ منتہی الجمع چاہے وہ جب نہ بھی ہو، جب نہ بھی ہو، کیا مطلب؟ ابھی یہاں جو خاصی جمع منتحل جمع جمع کو جمع بنانے کے بعد ہے، جمع کو جمع بنایا گیا ہے، جمع کو جمع جو ہے وہ منتحل جمع ہے، مفسر ہے۔ لیکن کوئی سا بھی بات جمع منتحل جمع، کوئی سا بھی جمع دو صیغوں جیسا ہو اسے صیغہ منتحل جمع کہتے ہیں، چاہے وہ جمع کو جمع کیوں نہ ہو، پہلا ہی جمع ہو چاہے دوبارہ سے جمع بنایا ہوا نہیں ہے، سیدھا مفرد سے جمع بنایا ہوا ہے، سیدھا مفرد سے جمع بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ہے جیسا، تو اسے کیا کہیں گے؟ صیغہ منتحل جمع۔ خالی وہ جمع نہیں ہے، مفرد سے جمع بنایا ہوا ہے۔ جیسے مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا، مثال دوں گا تو پہلے وزن لکھ لیجیے، صیغے لکھ لیجیے، جیسے ان کے مطابق جیسے کون کون سے وزن ہیں؟ مفاعل مفاعیل مفاعل مفاعل مفاعیل فواعل اور فواعیل۔ یہ دیکھیے آپ دیکھیے افاعل مفاعل افاعل مفاعل، ادھر ایک جیسے لگ رہا ہے، افاعل مفاعل افاعل مفاعل ہے نہیں، افاعل فواعل افاعل فواعل اس جیسے ہی ہے نا، یہ سیم تو نہیں ہے لیکن اس جیسے ہیں۔ تو کوئی سا بھی جمع جو جمع منتحل جمع کے دو وزن جیسا ہو ان کو کہیں گے صیغہ منتحل جمع۔ صیغہ یہ ہے جمع منتحل جمع، یہ صیغہ منتحل جمع، جمع منتحل جمع صیغہ منتحل جمع ہے نہیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھے بھائی افاعل کیا ہے تو آپ کہیں گے جمع منتحل جمع، اور مفاعل صیغہ منتحل جمع ہے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مثال کو سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے مسجد کی جمع کیا ہے؟ مسجد مفرد ہے نا، مساجد اس کی جمع مساجد ہے۔ کیا مساجد جمع الجمع ہے؟
کیا مساجد جمع الجم ہے کہ مسجد کی ایک جمع نہیں کے سے جمع بنایا گیا ہے یا سیدھا مفرد سے جمع؟ اب یہ مساجد ایک جیسا ہے، مساجد مفاعل مفاعل، جی اب یہ جی مساجد جو ہے وہ صیغہ منتہی الجموع کہلائے گا، بھلے ہی یہ جمع الجم نہیں ہے، مفرد سے جمع بنا ہے نہیں؟ جی آقا اب اقالب کو کہیں گے جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع یعنی ایک جمع کو الجمع دوبارہ جمع بنایا، جمع مکسر جمع الجم ہے، یہ جمع الجمع ہے، یہ اور جمع مکسر ہے تو جمع الجم، اس لیے اس کو نام ہے صیغہ جمع منتہی الجموع۔ لیکن مسجد جو ہے مساجد جمع الجم نہیں ہے، لیکن جمع منتہی الجموع کے صیغوں جیسا ہے، اس کے وزن جیسا ہے، لہذا اسے کہیں گے صیغہ منتہی الجموع۔ سمجھ میں آیا؟ مصباح کی جمع کیا ہے؟ جی آقا مصباح کسے کہتے ہیں؟ کیا مصباح کی جمع کیا ہے؟ مصابیح۔ اب مصابیح جمع الجم ہے یا نہیں؟ مصابیح جمع الجم ہے یا نہیں؟ جی آقا مصابیح جمع الجم ہے یا نہیں؟ جی آقا ہے جمع الجم اس کا مطلب سمجھے ہی نہیں۔ جمع الجم کہتے ہیں جو جمع کو جمع بنایا گیا ہو، مساوی کوئی مصباح تو مفرد ہے، اس کا جمع کہاں کر اس کا یہ مساوی جمع بنایا گیا ہے؟ جمع الجم لفظ سے سمجھ لیجیے جمع کا جمع، اب مساوی جمع کا جمع تھوڑا ہی مفرد کا جمع ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ بات جمع انہوں نے یہ نہیں سمجھا آپ نے، کوئی سا بھی جمع مساجد مساوی یہ جمع ہے، ہر کوئی سا بھی جمع جو جمع منتہی الجموع کے وزن جیسا ہے، چاہے وہ جمع الجمع نہ بھی ہو، اسے صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں۔ مساجد اور مساوی جمع الجمع تھوڑی ہے، جمع کو تھوڑی جمع بنایا ہے انہیں مفرد سے جمع بنایا ہے، لہذا جمع الجمع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جمع منتہی الجموع کے صیغوں جیسے ہیں، وزن جیسے ہیں، یہ صیغہ منتہی الجموع کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نواجذ جی آقا جی اب آ گیا نواجذ نواجذ نوامیز نوامیز نواجذ نوامیز نہیں چیز نواجذ نوامیز نواجذ نوامیز۔ اب آپ دیکھیے نواجذ جمع الجم نہیں ہے، نوامیز جمع الجم نہیں ہے، لیکن جمع منتہی الجموع کے افاعل نواجذ نوامیز اس کے جیسا ہے، اسے کہتے صیغہ منتہی الجموع۔ سمجھ میں آیا؟ جی آقا اب میں نکالوں اسے جلدی سے۔ جی آقا مٹا اب انہوں نے کہا کہ ہر وہ جمع جو جمع منتہی الجموع کے جیسی ہو، ان کے وزن جیسا، تو ان کا وزن جیسا کون ہوتا ہے وہ بھی لکھوا دیتا ہوں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ مٹا دوں؟ جی آقا مٹا جی دیجیے اسکرین شاٹ میں لیا تھا۔ جی لے لیا تھا بس نتیجہ یہ نکلا کہ صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں میں صیغہ منتہی الجموع صیغہ منتہی الجموع کسے بتایا؟ کوئی سا بھی جمع جو جمع منتہی الجموع کے صیغوں وزن جیسا ہو، ہے نہیں؟ یہی بتایا نہیں؟ کوئی سا بھی جمع جو جمع منتہی الجموع کے دو وزن جیسا ہو اسے صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں۔ اب کون سا جمع جمع منتہی الجموع کے دو وزن جیسا ہوتا ہے، یعنی صیغہ منتہی الجموع کیا ہوتا ہے؟ لکھیے ہر جمع مکسر، ہر جمع مکسر
हर वो जमा मुकस्सर, वो जमा मुकस्सर लिख रहा नहीं कि जिसके अलिफ बाद जमा मुकस्सर का अलिफ आता है नहीं, जैसे रिजाल रजुल की जमा, रिजाल से जब अलिफ तकसीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अलिफ तकसीर। हर वो जमा मुकस्सर जिसके अलिफ तकसीर के बाद तीन हर्फ, कितने? दो हर्फ, या तो दो मुतहर्रिक हर्फ हों, या तीन हर्फ हों जिनमें बीच का हर्फ साकिन। मिसाल अगर यहाँ देखेंगे तो मस्जिद की जमा क्या है? इधर देखिए मसाजिद, मसाजिद वाली की तकसीर है, उसके बाद दो हर्फ मुतहर्रिक है ना, मसाजिदु, मसाजिदु दो हर्फ है मुतहर्रिक है, या तीन हर्फ हो वे ये है लेकिन बीच का साकिन हो, ये सी बी साकिन है या नहीं? जी हाँ तो ये जो सीगा मुंतहल जुमू के बारे में कहा कि कोई सा भी जम जो जमा मुंतहल जुमू के दो वक्त जैसा हो उसे सीगा मुंतहल जुमू कहते हैं। तो कौन सा जमा ऐसा है जो जमा मुंतहल जुमू जैसा होता है? हर वो जम मुकस्सर जिसके अलिफ तकसीर के बाद दो हर्फ मुतहर्रिक हो या तीन हर्फ हो जिनमें से बीच का साकिन हो। समझ में आया कि नहीं? जी हाँ देखिए जी मिसाल के तौर पर मसा मसाज दो हर्फ है अलिफ तकसीर के बाद या नहीं? दोनों मुतहर्रिक हैं, मसाजिदु या मसाजिदु है, मसाजिदु इसका जमा हो जाएगा ना। और मसाजिद देखिए आप तीन हर्फ है कि नहीं? मसाजिद में अलिफ तकसीर के बाद तीन हर्फ है कि नहीं? मसाजिद मसाजिद तो हर्फ कौन सा हुआ तीन में से? या देखिए साकिन है कि नहीं? तो हर वो जमा मुकस्सर चाहे वो जमुल जम ना भी हो, हर वो जमा मुकस्सर जिसके अलिफ तकसीर के बाद या दो हर्फ मुतहर्रिक हो या तीन हर्फों से अलिफ तकसीर के बाद लेकिन बीच का साकिन हो तो उसे सीगा मुंतहल जुमू कहेंगे। जमा मुंतहल जुमू तो वो दो ही वज़न मैंने बता दी, वो थे क्या थे? वो अफाइल, वो अफा, तो इसका मतलब ये हुआ अफाइल, अफाइल जमा मुंतहल जुमू है क्योंकि ये जमुल जम से बनाए गए, जमा से बनाए गए, जमुल जम के, जमुल जम के हैं ये जमुल जम है। लेकिन ये जो है जो सीगा मुंतहल जुमू है ये कोई सा भी जमा मुकस्सर जिसका अलिफ तकसीर के बाद दो मुतहर्रिक हर्फ या तीन हर्फ हो जिसमें बीच का साकिन हो वो कहलाएगा जमा मुंतहल जुमू के वज़न जैसा, जैसा उसका हुक्म ये है, उसका नाम जो है वो सीगा मुंतहल जुमू रखा गया है। समझ में आया? आइए देखिए लिख के हो सकता है अच्छे से समझ में आ गया हो पढ़ने से ना आता किताब से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बताया था कि जमा जमुल जम कभी कभी बाज जमा को जमा बनाया जाता है या तो जमा मुकस्सर या जमा सालिम, तो चाहे मुकस्सर बनाया जाए चाहे सालिम बना जाए जमा को उसे जमुल जम कहते हैं। जैसे अकलुब की जमा अकालिब, बुयूत की जमा बुयूतात, बस अकालिब अकलुब की जमा को जमा मुकस्सर बनाया है, बैत की जो बुयूत जमा है बुयूतात उसका जमा सालिम। अब ये कह रहे हैं कि फाइन जो में अल जम हो जमा तकसीरी, जब जब उल जम को अगर जमा तकसीर बनाया जा रहा है तो क़ील लहू जम मुंतहल जुमू ऐज़न, तो उसको जमा मुंतहल जुमू भी कहते हैं। वलहु वज़नान, उसके दो वज़न है, अफ़ाइल जैसा अकालिब व अफ़ाइल जैसा अकाबी। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया। वसल्लल्लाहु
علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلى وآلہ آله وصحبه